السلام علیکم ناظرین، تاریخ کربلا سیریز کی چوتھی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو سیریز کو مکمل دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کربلا والی رات کو سبسکرائب کر دیجیے۔ محرم 61 ہجری و مطابق 681 عیسوی کا آغاز ہو چکا تھا۔ امام علی مقام کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ ابن زیاد اور یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب حر کا قافلہ ذی حشم میں پہنچا تو دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں حر کے گھوڑے اور سارے سپاہی بہت پیاسے ہو گئے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلایا۔ حر بن یزید تمیمی امام علی مقام کے اس رویے سے بہت متاثر ہوا اور امام کی دعوت پر آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ حر بن یزید تمیمی جو کہ امام علی مقام کو حکومت کا باغی سمجھ رہا تھا، امام علی مقام نے نماز کے بعد اس کی فوج سے خطاب کرنا شروع کیا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آ گئے کہ آپ ہماری طرف آ جائیے، ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے۔ اب تم لوگ اپنی اس بات پر قائم رہو کہ میں آ گیا ہوں، اور اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر چلتا ہوں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ روانگی کی تیاری کرو، پھر خیمہ سے باہر تشریف لا کر نماز کا اعلان فرمایا، اور اسی صورت سے دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور حقدار کا حق پہچانو تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ یقیناً ہم اہل بیت امت اسلامیہ کی فرمانروائی کے ان لوگوں سے زیادہ کے مستحق ہیں جو آج اس منصب کے غلط دعوے دار ہیں اور مسلمانوں پر ستم ڈھاتے ہیں۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ خدا کی قسم ہمیں تو خبر بھی نہیں کہ وہ کس نے آپ کو خطوط لکھے اور وہ کون سے قاصد ہیں جن کا حوالہ آپ دے رہے ہوں۔ یہ سن کر آپ نے عقبہ بن سمان سے فرمایا، لاؤ تھیلے جن میں ان لوگوں کے خطوط بھرے ہوئے ہیں۔ عقبہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے سامنے لا کر رکھے اور ان میں سے خطوط نکال کر پھیلا دیے۔ حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں، بلکہ ہم کو تو صرف اتنا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں اور آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام علی مقام نے حر کی بات سن کر واپسی کا قصد کیا، لیکن حر نے مزاحمت کی اور آپ کو واپس نہ جانے دیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ حر نے جواب دیا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ آخر میں حر نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد امام علی مقام کا قافلہ جدھر جدھر بھی جاتا رہا، حر آپ کے ہمراہ رہا، اس نے ایک لمحہ بھی آپ کے قافلے سے خود کو الگ نہ کیا۔ چلتے چلتے اہل بیت کا یہ قافلہ عظیم الحجانات کے مقام پر پہنچا۔ حر کا قافلہ بھی بالکل آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ حر آپ کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس مقام سے پہنچنے کے بعد ترماح بن عدی کوفہ سے تشریف لائے، امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہا کہ یا امام، میں کوفہ کا ایک بہت بڑا لشکر دیکھے آیا ہوں جس کو آپ سے مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کوفہ کے تمام بڑے سرداروں اور بڑے لوگوں کو خرید لیا گیا ہے اور وہ سب آپ کے مخالف ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی باقی دوسرے لوگ ہیں بھی تو ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ ترماح بن عدی نے بارگاہ امام علی مقام میں عرض کیا، حضور، حالات بہت نازک صورتحال اختیار کر گئے ہیں، میں چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوں مگر مجھے آپ کے ساتھ چند آدمیوں کے سوا کوئی لشکر دکھائی نہیں دیتا۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر ہو سکے تو ایک قدم بھی اس کے آگے نہ بڑھائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے قبیلے کی طرف لے چلتا ہوں، آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ امام علی مقام نے ترماح کی مخلصانہ پیشکش کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائے خیر دی، لیکن ان کے مشورہ پر عمل کرنے سے معذوری ظاہر فرمائی۔ امام علی مقام کے قافلے نے رات کو عظیم الحجانات کے مقام پر قیام کیا اور صبح فجر کے بعد امام علی مقام کے قافلے نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ قافلہ میدان نینوا پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ پہنچا تو اس نے حر اور اس کے ساتھیوں کو سلام کیا، لیکن امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو سلام کرنا ضروری نہ سمجھا اور ان کی طرف سے منہ پھیر کر ابن زیاد کا خط جو حر کے نام تھا وہ دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا قاصد، میرا خط تمہیں جس وقت پہنچے حسین پر بہت سختی کرو اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دو اور ایک چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہی جگہ نہ ہو اور نہ ہی پانی ہو۔
میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تمہاری کارگزاری کی مجھے اطلاع دے، اور تم سے یہ تب تک الگ نہ ہو جب تک میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔ حر نے یہ خط حضرت امام علی مقام امام علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو سنا دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں غازر یا یشفیہ میں ٹھہرنے کا موقع دو۔ حر نے کہا کہ ہمیں تو چٹیل میدان میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ابن زیاد کا نگران بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے ہر طرز عمل پر اس کی اطلاع اس کو جا کے کرے گا۔ وہاں سے حضرت امام علی مقام بائیں طرف مڑ کر تھوڑا سا چلے ہی تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آپ کو آ کر روک لیا اور کہا کہ بس یہیں اتر چلیے، فرات یہاں سے دور رہی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا کرب و بلا یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ یہ محرم 61 ہجری 2 تاریخ بروز پنج شبہ جمعرات بمطابق 20 اکتوبر 681 کا دن تھا، جب حر نے ابن زیاد کے خط کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک ایران میں کردوں کی بغاوت تھی۔ اس بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن زیاد نے مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمرو بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنا کر اور رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر روانہ کر دیا تھا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر مقام حمام عین تک پہنچا ہی تھا کہ ابن سعد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین کی مہم مکمل کرو، اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہو جانا۔ عمر ابن سعد جو کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، وہ خوب جانتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول ہیں اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنے آپ کو آتش جہنم میں ڈالنا ہوگا، اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس بات سے الگ کر دو تو بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو رے کی حکومت کا پروانہ جو تمہارے نام لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملہ پر غور کرنے میں 1 دن کی مہلت مانگی، پھر آخرکار وہ دنیاوی حکومت کی لالچ میں آ گیا اور امام علی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہی 4000 کا لشکر جو ملک ایران کے لیے تیار تھا اسے ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچا، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ ابن سعد نے کربلا پہنچ کر عروہ بن قیس الحمصی کو حکم دیا کہ وہ امام علی مقام کے پاس جائے اور ان سے پوچھے وہ کس غرض سے یہاں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ عروہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے خط لکھ کر آپ کو کوفہ بلایا تھا، اس لیے اسے شرم محسوس ہوئی، اس نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کے بعد دوسرے لوگوں کے کام یہ سپرد کیا گیا، لیکن ان میں سے ہر شخص امام علی مقام کے بلانے والوں میں شامل تھا جنہوں نے خود خط لکھ کے امام علی مقام کو بلایا تھا، اس لیے کوئی بھی آپ کے پاس جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخرکار عمر بن سعد نے ایک اور شخص کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس سے کہا کہ تم امام حسین علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھنا کہ یہاں یہ کس غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت امام علی مقام کے پاس آیا اور یہی سوال کیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے شہر والوں نے مجھے بہت زیادہ خطوط لکھ کر یہاں بلوایا ہے، اب اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جب عمر بن سعد کو امام علی مقام کا یہ جواب ملا تو اس نے اپنا سوال اور حضرت امام علی مقام کا جواب لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ خط پہنچا، ابن زیاد نے پڑھا اور غرور اور تکبر کے جذبہ کے تحت اس نے یہ شعر پڑھ کر اپنی تاریخ ذہنیت کا ثبوت دے دیا کہ اب جب کہ ہم نے حسین کو قبضے میں کر لیا ہے تو نکلنا چاہتا ہے، حالانکہ اب ہم انہیں جانے نہیں دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر اس نے ابن سعد کو جواب لکھا، تمہارا خط ملا، تم نے جو تحریر کیا ہے میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔ 7ویں محرم کو ابن زیاد کا دوسرا خط عمر بن سعد کے پاس پہنچا جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ حسین اور اس کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ بھی پانی نہ ملنے پائے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دیکھتے ہی عمر بن سعد نے عمر و حجاج زبیدی کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ دریائے فرات پر مقرر کر دیا اور تاکید کی کہ حضرت امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے۔ تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت سے 3 روز قبل آپ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ابن سعد کی یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کرنے کے بعد آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے، اے حسین دیکھتے ہو یہ پانی نیلا ہے، نیلا آسمانی رنگ کا کس طرح بہ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم پیاسے اسی طرح سے مر جاؤ گے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے
اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اسے ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے یہ جملہ امام علی مقام کو بولا تھا تو وہ خود بھی پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مرا۔ جب بھی اس کو پانی دیا جاتا تو وہ قے کر دیتا اور اس کے بعد پھر پیاس پیاس کی آواز لگاتا رہتا۔ اس کو پانی دیا جاتا اور وہ قے کر دیتا اور اسی وقت پانی کرتا کرتا مر گیا۔